اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور اب تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں آواز اٹھا رہے ہیں، ان چینلوں کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بنگلہ دیش میں گزشتہ رات پھر حالات خراب ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ڈھاکہ میں طلبہ اور انصار کے ارکان کے درمیان جھڑپ ہو گئی، جس میں کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ یونائیٹڈ نیوز آف بنگلہ دیش کی رپورٹ کے مطابق یہ جھڑپ رات 9 بجے شروع ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق ایسی اطلاعات ہے کہ امتیازی سلوک مخالف طلبہ تحریک کے سرکردہ ارکان، جس میں سرجیش عالم اور حسنات عبداللہ، ان دونوں نے سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کر لیا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلبہ اور انصار کے درمیان اتوار کی رات یہ جھڑپ کی اطلاع ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کر لیا، یہ خبر پھیلی، ڈھاکہ یونیورسٹی کے کئی ہالوں کے طلبہ کیمپس میں جمع ہو گئے۔ طلبہ نے اپنے کوارڈینیٹر کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے سیکریٹریٹ ایریا کی طرف مارچ کیا۔ جب طلبہ یہاں پہنچے تو انصار کے ارکان کے ساتھ جھڑپ شروع ہو گئی۔ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پر زوردار انداز میں حملہ کر دیا۔ اس دوران موقع پر موجود پولیس نے صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، حزب اللہ کے رہنما سید حسن نصر اللہ کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حزب اللہ اور اسرائیل میں بھی آپس میں ٹھن گئی ہے، اور یوں سمجھیے کہ ڈرونز، راکٹ لانچر پھینکے جا رہے ہیں ایک دوسرے پر، یعنی حملہ جنگ گویا کہ شروع ہے۔ حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہم منصوبہ بندی کے مطابق اپنا حملہ کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ ہمارے ڈرونز نے، حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہم اپنے کمانڈر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کیے گئے راکٹ، بدلہ لینے کے لیے بھیجے گئے راکٹ اور ڈرون حملوں کے اثرات کا جائزہ لینے کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید حملے کریں گے۔ حسن نصر اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا جو مقصد تھا ہم اس میں ایک حد تک کامیاب رہے، اور اب ہم جان بوجھ کر، انہوں نے کہا کہ ہم نے جان بوجھ کر شہریوں یا تل ابیب ایئرپورٹ سمیت عوامی مقامات کو نشانہ بنانے سے ہم نے گریز کیا، یعنی ہم نے بستیوں کو نشانہ نہیں بنایا، عوامی مقامات کو نشانہ نہیں بنایا۔ ہمارا مقصد جو اصلی تھا کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس کا اڈا تھا، ہمارا جو مقصد تھا۔ حزب اللہ کے کمانڈر نے مزید یہ بھی کہا کہ گروپ آپریشن کا ہمارے نتائج کا جائزہ لے گا، یعنی ہم نے جو کچھ بھی حملہ کیے ہے وہ حملے کے نتائج کا ہم جائزہ لیں گے، اور اگر یہ حملے کے نتائج ناکافی ثابت ہوئے ہیں تو ایک بار پھر ہم ضرور جواب دیں گے اور حملہ کریں گے۔ ناظرین، بلوچستان سے بڑی خبر اس وقت نگاہوں کے سامنے ہے کہ وہاں پر مسافروں کو بسوں سے اتارا گیا
اور شناخت پہچان کرنے کے بعد 23 افراد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ بعض علاقوں میں مسلح افراد کی جانب سے قومی شاہراہوں یعنی ہائی ویز پر بسوں کو روکا گیا، ناکہ بندی کی گئی، مسافروں کو اتارا گیا اور شناخت کرنے کے بعد میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی سرحد پر واقع بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل کے علاقے راڑا شیم میں اتوار اور پیر کی درمیانی شب مسلح افراد نے قومی شاہراہ کو ناکہ لگا کر بند کر دیا اور یہ شاہراہ بلوچستان کو پنجاب سے ملاتی ہے۔ پھر اس شاہراہ پر باقاعدہ گاڑیوں کو روکا گیا اور مسافروں کو اتارا گیا اور پہچان کر شناخت کر کے 23 افراد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہاں کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دہشت گردی کے بدترین اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ دہشت گردوں نے عام شہریوں کو اور معصوم بے قصور افراد کو نشانہ بنایا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ناظرین، ایران سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایران کے وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم کسی بھی جنگ اور ٹکراؤ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس کا یہ بیان آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 31 جولائی کو حماس کے پولیٹیکل سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ایران میں قتل کیا گیا، شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا اور ایران کے سپریم لیڈر نے کہا تھا کہ ہم اسماعیل ہانیہ کی موت کا بدلہ اسرائیل سے ضرور لیں گے۔ یعنی اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا ذمہ دار پورا اسرائیل کو بنایا گیا اور اسرائیل ہے۔ حالانکہ پوری دنیا میں ایران کے خلاف بھی بیانات آئے ہیں کہ ایران میں دعوت دے کر اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا اور ایران کے شامل ہوئے بغیر اور ایران کی مدد کے بغیر اسرائیل یہ قدم نہیں اٹھا سکتا ہے، یعنی ایران بھی اس میں بدنام ہوا ہے۔ لیکن اب ایران یہ کہتا ہے کہ ہم اسرائیل سے بدلہ ضرور لیں گے، مناسب وقت پر لیں گے اور مناسب گھڑی جب آئے گی ہم اسرائیل کو چھوڑیں گے نہیں اور ایران کسی ٹکراؤ سے ڈرتا نہیں ہے، ایسا ابھی ایرانی وزیر خارجہ کا بیان آیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اسرائیل سے۔ جی ہاں، غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ امریکہ، مصر اور قطر یہ 3 ممالک باقاعدہ مجاہدین پر بھی اور اسرائیل پر بھی زور ڈال رہے ہیں، پریشر اور دباؤ بنا رہے ہیں۔ ابھی نئی خبر یہ آ رہی ہے کہ ابھی جو نئی بات چیت ہوئی ہے اس میں ایک نئی شرط سامنے آئی ہے کہ ہر اسرائیلی قیدی کے بدلے، ہر اسرائیلی یرغمالی کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ یعنی ایک اسرائیلی چھوڑا جائے گا تو اس کے مقابلے میں کئی فلسطینیوں کو آزاد کیا جائے گا، کئی فلسطینی قیدیوں کو چھوڑا جائے گا، ایسا نیا معاہدہ سامنے آیا ہے اور اس پر ابتدائی معاہدہ طے پایا ہے۔ اس پر باقاعدہ جو شرط حماس کی جانب سے رکھی گئی ہے، مجاہدین کی جانب سے رکھی گئی ہے، اس میں اسرائیل کو 6 یا 10 نام ایسے ہیں جس پر اسرائیل کو آبجیکشن ہے، یعنی اسرائیل ان کو رہا کرنا نہیں چاہتا ہے۔ خیر، جب بھی معاہدہ مکمل ہو جائے گا تو ہر اسرائیلی یرغمالی کے بدلے فلسطینی قیدیوں کو بڑی تعداد میں چھوڑا جائے گا انشاءاللہ۔ اور خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیل کا ایک وفد اس وقت تل ابیب پہنچ گیا ہے اور وہاں پر جنگ بندی کا مکمل منصوبہ تیار کیا گیا ہے اور یہ مکمل منصوبہ اسرائیلی وزیر اعظم کو پیش کیا جا سکے، اس لیے اسرائیل کا ایک وفد تل ابیب پہنچ گیا ہے۔ ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ